بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ آپ کو قریشی اور ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے آپ کا شجرہ نسب دیکھنا ہوگا۔ مختلف ماہرین انساب جو آپ کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ یہ جو فہر تھے انہی کا لقب قریش تھا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پہ 11ویں نمبر پر ایک شخص ہیں جن کا نام ہے فہر، اور انہی کو قریش کہا جاتا ہے، اور قبیلہ قریش انہی کی طرف منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اس لیے آپ قریشی کہلائے۔ اب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم سے ہے، کیونکہ آپ کے جد اعلیٰ یعنی کہ آپ کے پردادا کا نام ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ہاشم بن عبد مناف کے کچھ حالات جانیں گے اور آنے والی ویڈیوز میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ عبد مناف کی اولاد میں ہاشم کو سقایا اور رفادہ کا منصب حاصل تھا۔ سقایا کا مطلب ہے حاجیوں کو پانی پلانا، اور رفادہ کا مطلب ہے کہ حاجیوں کی میزبانی کرنا اور ان کو کھانا کھلانا۔ پورے عرب سے ہر سال لوگ مکہ کے اندر حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے، اور ہاشم بن عبد مناف جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ آپ حاجیوں کے لیے پانی پلانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ حاجیوں کے لیے بہت سا شوربہ تیار کرواتے اور پھر بہت سی روٹیاں تیار کرواتے، اور ان روٹیوں کو توڑ توڑ کر شوربے کے اندر ڈال دیتے، اور اس طرح توڑی ہوئی روٹیاں شوربے کے ساتھ ملا کر حاجیوں کو پیش کی جاتی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ کا اصل نام تو عمرو تھا۔ ہاشم کا مطلب ہے توڑنے والا، اور اسی روٹیاں توڑ توڑ کر کھلانے والے عمل کی بدولت آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ کے پردادا ہاشم ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے قریش مکہ کے لیے سالانہ 2 تجارتی سفروں کا اہتمام کیا۔ اس سے قبل قریش کے لوگ سال میں ایک تجارتی سفر شام اور فلسطین کی طرف کیا کرتے تھے، جس کے اندر وہ اپنے مقامی پروڈکٹس کو لے کر جایا کرتے تھے اور شام اور فلسطین کی منڈیوں میں فروخت کیا کرتے تھے، اور ان پروڈکٹس میں اون ہوتی تھی، کھالیں ہوتی تھیں، اور اون سے بنے ہوئے پروڈکٹس ہوتے تھے، اور کھجوریں وغیرہ ہوتی تھیں جو یہ مکہ سے لے کر شام اور فلسطین کی مارکیٹس میں سیل کیا کرتے تھے، اور وہاں سے سامان تجارت لا کر مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ اپنی معاشی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن مکہ کے علاقہ کے لوگوں کے معاشی حالات کچھ بہتر نہ تھے، اس لیے ہاشم بن عبد مناف نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک سال کے اندر 2 تجارتی سفر کیے جائیں تاکہ مکہ کے لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں۔ تو یہ سفر کا اہتمام کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ سب سے پہلے تو وہ پروڈکٹس کی تیاری ہوتی تھی جس کی تیاری میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، پھر قافلے کی تیاری کرنا، سواریوں کا اہتمام کرنا اور پلاننگ کرنا کہ کس مارکیٹ میں جانا ہے اور کہاں کہاں کیا چیزیں سیل کرنی ہیں۔ تو اس طرح ایک سفر کی تیاری میں 5 یا 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو قریش مکہ سال میں صرف ایک سفر کیا کرتے تھے اور پھر اسی کے اوپر سال بھر گزارا کیا کرتے تھے۔ تو ہاشم بن عبد مناف وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کے لیے 2 تجارتی سفر کا آغاز کیا۔ ہاشم بن عبد مناف قبیلہ قریش کے معزز اور مالدار افراد میں سے تھے، اور ان کا شمار قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے ہوتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ہاشم بن عبد مناف تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں یثرب کے مقام پر یعنی مدینہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں کچھ دن قیام کیا، اور وہاں آپ نے قبیلہ بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور وہاں کچھ دن قیام کیا، اور پھر وہاں سے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے اور فلسطین کے شہر
غزہ میں جا کر آپ کا انتقال ہو گیا، اور سلمہ بنت عمرو نامی عورت کے بطن سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے سر میں پیدائشی طور پر چند سفید بال تھے، اور اسی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا، اور یہی بچہ بڑا ہو کر عبد المطلب کہلایا۔ شیبہ عبد المطلب کیسے بنے اس کا ذکر آئندہ ویڈیوز میں کریں گے، اور شیبہ مدینہ سے مکہ کیسے پہنچے اس کا بھی ذکر آنے والی ویڈیوز میں کیا جائے گا۔ اگر خدا نے زندگی اور توفیق دی تو بہت جلد ملاقات ہوگی اسی سلسلہ کی ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بھی بہت سا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔